بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان مخالف قوت ہے صوبہ سندھ، خاص طور پر کراچی میں دہشت گردی کی کارروائی میں کافی ملوث رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز اور سندھ پولیس نے ہمیشہ دشمن کے ناپاک ارادوں کو عوام کی مدد سے شکست فاش دی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ دشمن نے حال ہی میں کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے اور یہاں پر انریسٹ پھیلانے کے لیے ایک ناکام کوشش کی، جس میں 27 جون 2026 کو KTC کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی کے نزدیک پاکستان رینجرز سندھ کی کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانی تھے، جبکہ ایک باجوڑ کا رہائشی تھا، جو کہ پچھلے 20 سال سے افغانستان میں رہائش پذیر رہا ہے، اور ان 4 دہشت گردوں میں سے 3 دہشت گرد افغانستان کے ایک باجوڑ، اور اس میں سے ایک جو ہے 3 دہشت گرد جو ہے افغانستان کے، اور ایک باجوڑ ایجنسی میں رہائش پذیر تھا پچھلے 20 سالوں سے۔ دہشت گردوں کے تمام ہینڈلرز افغان سرزمین سے ان کو ہدایت دے رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان یہاں پر ہمارے پروونس اور خاص کر کے کراچی سٹی میں ہو، جو کہ لوگوں کو یرغمال بنا کر کراچی کے امن کو سبوتاژ کیا جائے اور عوامی دہشت پھیلائی جائے۔ تاہم پاکستان رینجرز سندھ کے کامیاب آپریشن کی بدولت 3 دہشت گرد موقع پر مار دیے گئے اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، جو کہ افغانی شہری ہے۔ واقعے کے بعد تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک بھرپور کوشش کر کے حملے میں ملوث سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اب آپ کو ہمارے جو SP CTD ہیں عرفان بہادر، جو کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ اس کیس کے حوالے سے فردر میں نے کہوں گا کہ آپ کو انفارم کریں۔ اس دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے افغانستان کے اندر منصوبہ بندی اور دہشت گردوں کی ٹریننگ، دوسرے نمبر پہ 4 افغانی دہشت گرد گروہوں کو افغانستان سے کراچی پاکستان تک پہنچانا، تیسرے نمبر پہ کراچی سہولت کار گروپ کو چلانے کے لیے افغانستان سے پش پناہی اور آخری مراحل تک ان کو افغانستان سے انسٹرکشنز دینا، اور پھر آخر میں دہشت گردوں کو اسلحہ، ایمونیشن اور خودکش جیکٹس کی فراہمی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ KTC دہشت گردانہ حملے میں 4 دہشت گرد ملوث تھے، جن میں جانان جو کہ خودکش بمبار تھا اور وہ افغانستان کے صوبے فرا کا رہائشی تھا، دوسرا بلال اور فادی، یہ آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہا ہوگا، سیکنڈ نمبر پہ بلال اور فادی جو کہ باجوڑ میں پیدا ہوا اور بعد میں افغانستان کے صوبہ قندھار میں جا کے سیٹل ہو گیا، تیسرا عمر فاروق جو کہ مارا گیا ہے اسی کارروائی کے دوران، افغانستان کے صوبے کنڑ کا رہائشی تھا، اور چوتھا عثمان شیر محمد جو کہ زخمی حالت میں زندہ گرفتار ہوا دہشت گرد، وہ صوبہ ننگرہار سے اس کا تعلق تھا اور اب اس وقت مقامی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ حملے کی تمام منصوبہ بندی افغانستان کی سرزمین پر کی گئی۔ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں خارجی نور ولی،
جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے، شامل تھا اس کے اندر۔ اس کے علاوہ خارجی شیر علی عرف مخلص یار، خارجی سعید شاہ جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کے شورا کا ممبر ہے۔ ان منصوبہ بندوں نے تمام معلومات خارجی بصیر عرف احرار ملا جو کہ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا اشتہادی امیر ہے کو مہیا کی۔ خارجی نور ولی اور خارجی مخلص یار اور خارجی شہید شاہ نے جو کراچی اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، قاری بشیر عرف قاری حبیب کو پاکستان سے افغانستان بلوایا اور کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری سونپی۔ قاری بشیر جو کراچی میں اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو رینجرز نے حملے کے بعد ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنی انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کے دوران بتایا کہ افغانستان سے فتنۃ الخوارج کی قیادت نے اس کو کس طرح حملے کی ہدایت دی۔ اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ ابھی ہم آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو کس طرح سے۔ محمد بشیر قاری حبیب میں شامل ہوا تھا، بعد میں نے بھی میں شمولیت اختیار کی۔ 10 سے 12 مرتبہ افغانستان جا چکا ہوں۔ 2025 میں واپس کراچی آیا۔ 2024 میں کام چلا گیا۔ TTP کے کمانڈر رنجیت سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے افغانستان کہنے کا کہا کہ آپ افغانستان چلے جاؤ۔ میں افغانستان گیا اور افغانستان میں سعید شاہ سے ملاقات کی۔ سعید شاہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو سعید شاہ نے مجھے نور ولی محسود سے ملایا اور اس کے ساتھ مخلص یار بھی تھے، دونوں سے ملایا۔ وہاں پر ہم نے بات چیت کی۔ انہوں نے مجھے کراچی میں پولیس آرمی رینجر فورس کی خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک بھی دیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کی خارجہ قیادت نے افغانستان کے اندر سے دہشت گردانہ حملے کی مکمل تشکیل اور منصوبہ بندی کی اور خارجی بشیر کو ہدایتیں جاری کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس تشکیل کا چناؤ اور ان کی تربیت کہاں پہ ہوئی۔ افغانستان میں KTC کیمپ پر حملے کے لیے دہشت گردوں کا چناؤ کیا گیا، پھر انہیں افغانستان کی سرزمین پر ہی تربیت دی گئی۔ دہشت گرد عثمان جو کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار سے تعلق رکھتا ہے، جس کو رینجرز نے آپریشن کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا، اس نے انکشاف کیا کہ ان کو افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس میں تربیت دینے کے بعد رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملے کے لیے پاکستان میں بھیجا گیا۔ یہ دہشت گرد عثمان کا ایک ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ حاصل زمان الأول كسام يوم عبد الهادي يوم شدي جانان يوم شدي أول مقارف عبد الهادي هو مستشير أو مشاري جانان شاعر وما هو ما يفارق دم هو زمان جداش هو الأول وزكي دي عبد الهادي المبارك في باكستان باجرون هو تعمير وقته فأنه خلق مزدوران وداشين بالنقل هذه عبد الهادي الأول وزيرستان ماذا لا شنطوكا ما شديها عيش سنة ومر زوج يا مدور دلش ما زيش سنة من ما استقبلت زيش سنة لما بس ولا جدا ما تسمع هذا جيبين الأول أفغانستان يجيبون شغلنا فتاة مدينة مصمم حاليا جيبين الأول مزبك يسرقوا ما بيعمل الضعف ضروري كتير هم بيعملوا على السوشيال ميديا أصلا مثلا لما شفنا في أفغانستان بعد شهور بالحديث تبلغوا محكم هذول الجوزة مثلا من زمان ولا يجوا ما في جنبنا ما بيعملوش ولا بيجدوا درالة بالجنة مبارش وما دليل على الجوا أول ما كان من الجوا السمر ده من الجهات آپ نے دیکھا در حقیقت میں خارجی مولوی طاہر جو کہ انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا ایک اہم رکن ہے، اس نے دہشت گرد عثمان کو جامعہ صدیقیہ کنڑ افغانستان سے منتخب کیا۔ پھر خارجی مولوی طاہر دہشت گرد کو خارجی قاری عبد المنان
جس کا تعلق اگین انڈین پراکسی جماعت الاحرار سے ہے، اس کے حوالے کیا.